دل میں رنجش ہوگی کہ بھائی ہم اتنے محنت کی، ہم کو کامیابی نہیں ملی، مگر یاد رکھیے کہ یہ حالات سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ جب میں پہلی مرتبہ آج سے 28 سے 29 سال پہلے جب اپنا پہلا اسمبلی کا الیکشن کا ٹکٹ مجلس نے مجھے دیا تھا، تو اس وقت مجلس کے بہت سے اراکین اسمبلی حیدرآباد میں تھے، تو سوائے میرے تمام امیدواروں کی کامیابی نہیں ملی۔ وہ اسمبلی کے انتخابات میں ان کو شکست ملی، ہار گئے تھے۔ میں واحد رکن اسمبلی منتخب ہوا تھا۔ تو الحمدللہ جو پہلی چیز میں نے اپنے مرحوم والد سے سیکھی تھی کہ جب میں اسمبلی کا الیکشن کا سرٹیفکیٹ لے کر، اس وقت اس زمانے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں تھی، بیلٹ پیپر سے، تو بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ 24 گھنٹے کبھی 35 گھنٹے بھی چلتی تھی۔ خیر بہرحال میں رات میں بہت رات ہو گئی تھی، میں اپنا سرٹیفکیٹ لے کر جب اپنے گھر کو گیا اور اپنے والد مرحوم سے ملاقات کی، تو انہوں نے آرام کرو، صبح میں بات کرتے ہیں۔ اور جب صبح ہوئی تو ہم نماز پڑھ کے سو گئے تھے، تو 10:30 11 بجے میرے والد نے میرے کمرے کے پاس آ کر کہا کہ چلو ابھی دارالسلام جانے کا ہے۔ تو میں سمجھا کہ بھائی یہ آدمی ہے کیا ہے، ابھی ہم سب ہار گئے اور یہ دوسرے دن صبح مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ چلو ابھی۔ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جب ہم دارالسلام کو گئے حیدرآباد میں، تو قریب 10 سے 15 دن تک دارالسلام میں صرف 3 لوگ بیٹھتے تھے۔ ایک میرے مرحوم قائد، میرے والد مرحوم، میں، اور ہمارے پاس ایک آفس میں کام کرنے والے رزاق صاحب۔ تو 15 دن ہم لوگ اکیلے بیٹھتے تھے۔ کوئی لوگ، بہت سے مجلس کے لوگوں میں مایوسی تھی، غم تھا، مگر 15 دن کے بعد لوگ ہاری ہے۔ اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو پھر آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ لوگ ماشاءاللہ سے اپنی زندگیوں میں بڑی محنت کر کے آپ لوگوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے انفرادی طور پر۔ تو یہ بھی ایک کڑی ہے، ہم کو محنت کرنا ہے، اور جو ہماری کمزوریاں ہیں، تنظیمی کمزوری ہوں گی، جو بھی ہوں گی، ہم اس کو دور کریں گے۔ اور میں بھی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے اسمبلی کے انتخابات کے دوران، چناؤ کے دوران، میں نے عوام سے وعدہ کیا تھا گجرات کی، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مل کر پھر سے اپنی پارٹی کو اور مضبوط کریں گے۔ گجرات میں ہے، ہماری پارٹی ہے، آپ تمام لوگ ہیں، تو ہم لوگ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور جیسا کہ صابر بھائی نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں یہاں پر میونسپلٹی کے اور پنچایت کے بھی اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ آپ بولیں گے کہ ہاں، کل ہی ہم بیٹھ کر مشتاق صاحب کے اس فارم ہاؤس میں ہم بیٹھ کر اسد الدین اویسی نے ہم سے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنے جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ محنت کریے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کی سوچ میں کبھی شکست پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ شکست پیدا ہو گئی پھر آپ زندگی میں کوئی ترقی نہیں کر سکتے۔ جب تک اللہ آپ کو، ہم کو زندہ رکھے گا، ہم کو جدوجہد کرنا ہے، سٹرگل کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف ہم کو چلنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مہاراشٹر کامیابی نہیں ملی، نہ ہم اتر پردیش کی زمین کو چھوڑے ہیں، نہ چھوڑیں گے۔ ہم کو جھارکھنڈ میں کامیابی نہیں ملی، مگر ہم آج بھی جھارکھنڈ میں اب ایک بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے، ہم الیکشن لڑیں گے۔ ویسے ہی گجرات میں ہم اس جماعت کو کامیاب کروائے ہیں تو ہم اس زمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک الیکشن کے نتیجے کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین گجرات کی سرزمین کو چھوڑ کر جائے گی، میں ان لوگوں کو ہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری نے ہم کو عزت دی ہے، دولت دی ہے، مقام دیا ہے، محنت جستجو
نتیجہ دینا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کا فیصلہ ہے، مگر جب تک ہم اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں کو نہیں سدھاریں گے، ہم کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے سب سے پہلے شروعات مجھ سے ہوگی، پھر صابر بھائی سے ہم کو کامیابی ملے گی۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا تھا الیکشن کے دوران میں، گجرات کی عوام کو میں کہہ رہا تھا، آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ بی جے پی کو روکیں، مگر لوگ ایسے ہیں بعض جو اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بھاجپ کو روکیں گے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ اپنے گھر میں چراغ کو روشن کرو، بعد میں مسجد میں جا کر چراغ روشن کرو۔ مگر لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں بھائی، بعض لوگ ہیں جو 50-55 سال کی ان کو غلامی کی عادت ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہم کریں گے۔ دیکھیے، سیاست میں زندہ رہیں گے تو نیکی بھی کریں گے، گناہ بھی کریں گے۔ اب جب سیاست میں اگر آپ آئے ہیں اور آپ بولیں گے نہیں میں مر جاؤں گا دوسرے کو زندہ رکھوں گا، تو بھائی صاحب یہ زندہ رہنے کی لڑائی ہے، اور ہم زندہ رہیں گے، زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مگر وہ لوگ آج جو اسمبلی کے، گجرات کے اسمبلی کے الیکشن میں جو بڑے بڑے فیصلے لیے گئے تھے، جو بڑے بڑے اعلانات کیے تھے، ہم کو بھی گالی دیے، بہت اچھا ہے، مبارک ہو، میں تو کہتا ہوں کہ اور مجھے گالی دو، مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر آج ان کو یہ بتانا پڑے گا، گجرات کی عوام کو، خاص طور سے مسلمانوں کو، دلتوں کو، کہ بی جے پی کیوں جیت گئی۔ ہم تو 13 سیٹ لڑے تھے، اب ان کو بتانا پڑے گا جو مسجد کے ممبر رسول پر بیٹھ کر، جو خانخواہوں میں بیٹھ کر، جو اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں بیٹھ کر بڑے بڑے اعلان کیے تھے، آپ کیسے ناکام ثابت ہوئے۔ یہی فیصلے ان کے بی جے پی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں کو بھی میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سوچو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ آپ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جیسا 5 سال الیکشن آتا ہے یہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو، کیا ہوا بتائیے، یہ کیسے ہوا؟ بھئی 22 سال کافی نہیں تھے، آپ نے اور 5 سال اضافہ کر دیا اس میں۔ کم سے کم آپ ہماری آواز کو تو بھجاتے تھے گجرات کے اسمبلی میں۔ خیر، جیسا میں نے کہا، جو بھی ہوتا ہے قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہم اپنی محنت کو جاری رکھیں گے۔ میں کسی کے تعلق سے کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے آپ تمام پر بھروسہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری آپ سے صرف یہی اپیل ہے، گزارش ہے کہ تھوڑا آپ دیکھ لو کیا غلطی ہوئی، کیا آپ میں کمزوری ہے، اور کیسے اس کو دور کیا جائے۔ اگر آپ اسی غلطی کو دوبارہ کریں گے تو پھر جب کرنا پڑے گا آپ کو، مگر یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کمزوریوں کو، جو غلطی ہے بشمول میرے صابر بھائی کی، ہم سب مل کر اس میں، ہم سب ملے ہوئے ہیں، مل کر ہیں اس میں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کی وجہ سے۔ سما صاحب کو انشاءاللہ جنرل سیکرٹری بنایا جا رہا ہے، اور ان کو یوتھ کی پارٹی کی ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی رہیں گے، اور یوتھ مجلس میں نوجوانوں کو، یواؤں کو مجلس میں لے کر آئیں گے۔ اور لڑے تھے، ابھی میں ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ ایکسیڈنٹ میں ان کا پیر بہت، ان کو ایکسیڈنٹ ہوا کافی، پیر میں ان کو 2 آپریشن ہوئے۔ اور سلیمان بھائی جب جا رہے تھے گاڑی میں، تو وہاں پر ہمارے مجلس کے ایک ذمہ دار کو کانگریس کے گنڈوں نے ان کو مارا پیٹا، تو جیسا سلیمان بھائی کو معلوم ہوا، وہ گاڑی میں تیز جا رہے تھے تو ایکسیڈنٹ ہوا۔ ابھی ہم ان کے گھر پہ مل کر آئے، ابھی آپریشن ان کو ہوا ہے، وہ نائب صدر رہیں گے۔ حنیف حاجی خلندر صاحب کو وائس پریزیڈنٹ بنایا جا رہا ہے۔ عبدالبصیر شیخ صاحب کو وائس پریزیڈنٹ نائب صدر، ہمارے کلپیش سندھیا صاحب کو وائس پریزیڈنٹ، حریت انصاری کو انشاءاللہ جوائنٹ سیکرٹری، ایڈوکیٹ یوسف کروڑ صاحب کو جوائنٹ سیکرٹری، نتھو بھائی پارمار صاحب کو جوائنٹ سیکرٹری، وسیم قریشی جوائنٹ سیکرٹری رہیں گے،
बाबा खान बाबी साहब जॉइंट सेक्रेटरी, और स्पोक्स पर्सन में हमारे दानिश कुरैशी और एडवोकेट उवैस मलिक साहब रहेंगे। मेरी हमारे दानिश और एडवोकेट उवैस मलिक साहब से भी गुजारिश है कि जब टीवी चैनल पर जाना तो गया है, मैं आपको इत्तला देने आया हूं, और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि कम से कम महीने में या 2 महीने में 1 या 2 मरतबे मैं गुजरात, जैसा आज मैं आया हूं, सुबह की फ्लाइट से आया हूं, आपसे मुलाकात किया हूं, और पार्टी का जो प्रोग्राम होगा, पार्टी की मजबूती के लिए हम काम करते रहेंगे। आप मुतमईन रहिए कि असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के जिम्मेदारान मजलिस के इस कश्ती को तूफान में छोड़कर मुत्तहिद रहेंगे और अल्लाह की ज़ात पर पूरा तवक्कल करेंगे। और मैं फिर से आप तमाम कैंडिडेट्स का, आप तमाम जिम्मेदारान का, आप तमाम कॉरपोरेटर्स का, अरकान बल्दिया का, मुहिबान मजलिस का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मायूस मत होइए, अपनी जिद्दोजहद को जारी रखिए, और इसीलिए मैं 1 महीने के बाद आया हूँ ताकि थोड़ा आप लोगों भी थोड़ा फ्रेश हो जाएं, और उसके बाद हम लोग ये इस कारवां को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जब साबिर भाई इंशाअल्लाह ताला जब डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाएंगे तो आप तमाम लोगों से फर्दन बातचीत होगी, आपसे और भी आपकी हैं या जो कमजोरियां का आपने सामना किया है, उन तमाम तकालीफ को, कमजोरियों साबिर भाई तक पहुंचाइए, बयान करिए। और साबिर भाई से भी मैं अपील करूंगा कि वो उन तमाम शिकायतों को